السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑھیا بیچاری بڑی مشکل سے ہانپتی کانپتی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہو گئی۔ چھوٹی سی گڈری اس کے ساتھ تھی۔ اسے لے کر بمشکل وہ ایک طرف کو تھوڑی سی جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ یہ 2 آدمیوں کا چھوٹا سا فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا، لیکن اس کے اندر ہی آدمی ٹھسے ہوئے تھے۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا۔ جو جگہ لوگوں سے بچ گئی تھی اس میں سامان رکھا ہوا تھا۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ کوئی کسی سے پوچھ نہ سکتا تھا کہ بھیا تم کس درجہ کے مسافر ہو۔ یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے اور پہلے سے 2 آدمیوں کے لیے ریزرو ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک تقسیم ہوا تھا، پاکستان وجود میں آیا ہی تھا اللہ اور رسول میم کے نام پر، اس لیے یہی مسلمانوں کا وطن تھا۔ ہندوستان سے مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جان بچائے کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ رہے تھے۔ یہ بیچاری بڑھیا بھی اپنا سب کچھ لٹا کر نہ جانے کس طرح بچتی بچاتی پاکستان پہنچ گئی تھی۔ اسے اتنا ہوش ہی کہاں تھا کہ یہ تمیز کر سکے کہ وہ کس درجے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے تو بس یہ بات معلوم تھی کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری گاڑی ہے۔ جو دوسرے مسافر تھے ان کا بھی یہی حال تھا۔ گاڑی کو پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے کچھ بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ اسٹیشن پر ٹکٹ چیکر ڈبے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاپی تھی۔ مشتاق احمد صاحب اپنی آپ بیتی کاروان حیات میں لکھتے ہیں، ٹکٹ چیکر کو دیکھ کر مونن مجھے خیال آیا کہ متو میں ریلوے کا افسر رہا ہوں، دیکھو یہ چیکر کیا کرتا ہے۔ چیکر نے بڑھیا کو دیکھا تو اس نے ٹکٹ کا مطالبہ کیا۔ وہ اللہ کی بندی کسی قابل ہوتی تو کچھ کہتی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے۔ اس کے پاس ٹکٹ نہ تھا، کسی درجہ کا بھی ٹکٹ نہ تھا۔ ملک کے حالات، بڑھیا کی کیفیت، غم و اندوہ کی فضا ایسی تھی کہ عام معاملات کی پابندی بہت مشکل تھی۔ مشتاق کے عام معاملات کی پابندی بہت مشکل تھی۔ مشتاق صاحب لکھتے ہیں، میں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ چیکر نے اپنی نوٹ بک نکالی اور بلا ٹکٹ سفر پر بڑھیا کا چلان کر دیا۔ اس نے رسید کاٹ دی تو بڑھیا اس کے بے اختیار بولی، بیٹا میرے پاس کچھ نہیں تو یہ رسید نہ کاٹ۔ جواب ملا، انا اگر ہم بلا ٹکٹ سفر کریں تو ہمارے نئے ملک کا کام کیسے ملے گا؟ تمہارا چلان ہوگا، پیسے داخل ہو گئے، تم بہت دکھیاری ہو، تمہارے لیے میرا دل بھی دکھی ہے۔ یہ جرمانہ تم نہیں دو گی، میں اپنی طرف سے دے دوں گا۔ احساس فرض، ملک کی محبت اور بے سہاریوں کی خدمت کا یہ ایسا انمول واقعہ تھا کہ سب مسافر کے دلوں پر نقش ہو گیا۔ آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ فرض و شناس اور ملک دوست ٹکٹ چیکر کون تھا، لیکن دل بے اختیار کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ شاہ بلیغ الدین کی کتاب روشنی سے ایک دل گداز پارہ۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔